الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله تعالى: أما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اہل ایمان کی خوبیاں، صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. ایک بڑی خوبی اہل ایمان کی وہ ہے زہد، زاہد ہونا، زہد اختیار کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ازہد عن الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے زہد اختیار کر لے، اللہ تجھ سے محبت کریں گے. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے برغبتی اختیار کر، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے. زہد آخرت کی خاطر دنیا کی قربانی دینا. آخرت خطرے میں ہے، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی خاطر بخوشی دنیا کو ترک کر دینا. جس چیز سے آخرت کا نقصان ہو رہا ہے ایسی دنیا کو چھوڑ دینا. اس کا نام زہد ہے. یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، زاہد ہونا. اور کیوں نہ ہو مسلمان جیسے ایمان ہے اس بات پر کہ والآخرۃ خیر وابقا، کل کا گھر بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے. بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے: دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. وہ اسے اپنا گھر سمجھتا ہے، ورنہ مومن تو اسے مسافر خانہ سمجھتا ہے. سچے نبی نے تو اسے مسافر خانہ بتایا. فرمایا: اس دنیا پہ وہ لڑتا ہے جس کی عقل نہیں ہے. اس دنیا پہ وہ حسد کرتا ہے جس کی سمجھ نہیں ہے. اس دنیا کی خاطر اپنی زندگی وہ ضائع کرتا ہے جسے آخرت کی زندگی پہ یقین نہیں. یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور ہماری نظروں میں کتنے ایسے ہیں، کتنا اکٹھا کیا اور چھوڑ کے چلے گئے. پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی بتا رہا کہ ایک شخص نے گھر بنایا، میاں بیوی نے بڑے ارمانوں سے گھر بنایا، خوبصورت گھر، ہر چیز اچھی لگائی. اب بالکل تیاری مکمل ہے، شفٹنگ ہونی ہے. اب آخری جولری لینے کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں. آخر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہاں تو ایسا ہے، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے. تجوریاں کوئی بھرتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے. اکٹھا کوئی کرتا ہے، کام کسی اور کے ہاتھ آتا ہے.
خواری کوئی کرتا ہے، فائدہ کوئی اٹھاتا ہے. عقل ہے میاں وہاں کے لیے کرو نا جہاں رہنا ہے، جہاں سے پھر شفٹنگ نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں بیماری نہیں، وہاں کے لیے کرو. پھر لطف اندوز ہونا نا وہاں پر، وہاں تو بڑھاپا بھی نہیں ہوگا. بس اوقات ساری نعمتیں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں استعمال نہیں کر سکتا اپنی دنیا. بس اوقات ساری دنیا ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے اپنی دنیا استعمال نہیں کر سکتا. بس اوقات اتنے ارمانوں سے گھر بناتا ہے، لیکن دنیا والے کندھے پہ اٹھا کے اس گھر سے اسے نکال دیتے ہیں. عقل فرمایا اس کی عقل نہیں ہے جو اسی کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اور جو اس پہ لڑتا ہے، اور جو اس دنیا پہ حسد کرتا ہے، اور جو اپنی ساری توانائیاں اس پہ لگاتا ہے، اسے اس زندگی پہ یقین نہیں ہے. جسے اس زندگی پہ یقین ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بڑھیا پائیدار المیہ دنیا. فما وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کھیل تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ کی زندگی تو آگے ہے. متاع الدنیا قلیل، بہت تھوڑی ہے یہ. كأنها عشية أو ضحاها، کتنا تھوڑا ہے. قرآن نے اس کا ایک تھوڑا سا مثال دی ہے. فرمایا پوری آخرت کی زندگی اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک صبح یا ایک شام. سورہ نازعات میں ایک صبح اور ایک شام. کوئی آدمی اپنی زندگی کی صلاحیت لگا دے، اپنی ساری تعلیم لگا دے، اپنی ساری سمجھ بوجھ عقل لگا دے، اپنی ساری زندگی لگا دے، کون کہے گا اسے سمجھدار آدمی؟ ہاں وہ آدمی اس کو سمجھدار وہی کہے گا جسے اس زندگی پر ایمان نہیں، ورنہ تو کوئی اسے سمجھدار نہیں کہہ سکتا. یہ 30 سال پڑھتا ہے اس دنیا میں کمانے کے لیے، صرف پڑھتا ہے کمانے کے لیے، کمانے کے طریقے ڈھونڈتا ہے کیسے کمانا ہے. 30 سال صرف اس لیے پڑھتا ہے. بقیہ 30 سال کماتا ہے، اب پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب شروع ہوتا ہے گھر بنانے کے لیے، جس گھر میں اس کو نیند بھی نہیں آتی بڑھاپے کی وجہ سے، جس گھر میں اچھے انداز سے پلنگ پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور چند دن گزرتے ہیں دنیا والے اسے اٹھا کے لے جاتے. سچ ہے نا، یہی روٹین چل رہی ہے نا. ہم اپنے بچوں کو اس لیے تو نہیں پڑھاتے کہ اس تعلیم سے اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اس لیے پڑھاتے ہیں نا کہ دنیا کیسے کما لے. اور پھر کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے بھائی، بڑا سمجھدار، اسے تو مٹی کو سونا بنانا آتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے. تو عقل مندی کس کا نام ہے؟ سمجھ کس کا نام ہے؟ تو ایمان والوں کی ایک خوبی تھی کہ دنیا استعمال کرتے تھے لیکن آخرت کی خاطر. جسے آدمی امتحان حال میں جاتا ہے تو وہاں پانی اس لیے نہیں پیتا، پنکھے کی ہوا اس لیے نہیں لیتا کہ بس یہاں آرام کرنا ہے. وہ پنکھے کی ہوا اس لیے لیتا ہے، اے سی کی ہوا اس لیے لیتا ہے، پانی اس لیے پیتا ہے، نشست پہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ امتحان اچھا ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. ہم دنیا میں سوتے بھی ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، کماتے بھی ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ آخرت کا پیپر اچھا ہو جائے. اور یہاں تو آخرت کا پیپر بھول ہی گئے، انہی چیزوں میں لگ گئے. اب کوئی احمق آدمی امتحان حال میں جائے اور وہیں بیٹھ کر برگر کھا کر یا وہیں پانی لے کر سو جائے، بڑی اچھی نیند آئی ہے، بڑا مزہ آیا، 2-3 گھنٹے بڑے اچھے گزرے، کیا کہیں گے لوگ اسے؟ عقل نہیں ہے اس کے پاس.
یہ ساری آرام کی چیزیں تو تیرے لیے اس لیے تھی کہ تاکہ تیرا پیپر اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے کوئی دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو یہ صرف اس لیے دی ہیں تاکہ آخرت کی گھر کی زندگی اچھی ہو. اور میں تو اسی میں کھو گیا، اسی میں کھو گیا، اور یہی میری زندگی کا مقصود، مطلوب. اسی سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اسی کے جانے پر مجھے غم ہوتا ہے، اسی پر میں اتراتا ہوں اور فخر کرتا ہوں، اور اسی کے جانے پر میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں، ڈپریس ہو جاتا ہوں. میری عزت بھی یہی بن گئی اور میری ذلت کا نشان بھی یہی بن گیا. یہ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا معزز، یہ جاتا ہے تو سمجھتا ہے بڑا رسوا. یہ ہے تو خوشی، جائے تو پریشان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مد دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی، تم میں سے ایک آدمی دریا میں اپنی انگلی ڈالے نا، فِالْيَمْ، اپنی انگلی دریا میں ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اپنی انگلی پہ دیکھے کتنا پانی آیا ہے. اس پانی کو اس دریا سے کیا نسبت ہے؟ اس دنیا کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہ تربیت کر رہے نا تاکہ زندگی جیسا یہ قیمتی سرمایہ اس ظاہری چمک دمک پہ ضائع نہ کرے میرا امتی. وہ رحیم جو ہے، وہ رؤوف جو ہیں، وہ اپنی امت پر مہمان جو ہیں، خیرخواہ جو ہیں، اس امت کی بھلائی کے حریص جو ہیں، تبھی یہ مثال دے رہے. گزر رہے راستے میں ایک مردار پڑا ہوا، ساتھ ساتھ چلنے والے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کوئی چاہے گا کہ یہ مردار اس کے لیے ہو جائے ایک درہم کے بدلے میں؟ فقالوا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں چاہے گا اس مردار کو گھر میں لے کے جانا، اور وہ بھی ایک درہم میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی قسم کھا رہا ہے، فواللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی ہاں اس دنیا کی حیثیت اس مردار جتنی بھی نہیں. اب یہ امت کی تربیت ہو رہی نا، اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز دی جائے گی تو پھر اس کی زندگی میں دین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، دین کی قدر و قیمت اس کی زندگی میں نہیں رہے گی. چھوٹا بچہ 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اماں ابا سویرے سویرے اسے ہسپتال اسکول کے دروازے پہ لے جاتے، لاکھوں بچے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے فکر کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی. کوئی بری بات نہیں اگر حلال کمائے، اس کے بعد کرتے ہیں نا، لاکھوں بچے جاتے ہیں، فکر کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی، تاکہ کچھ پڑ جائے گا، کچھ دنیا میں اچھا ہو جائے گا اس کا. اچھا کتنے بچے ایسے ہیں جو سویرے سویرے مسجد میں 7 سال کی عمر کے 10 سال کے بچے ماں باپ لے کے آتے ہیں؟ وہاں لاکھوں بچے ہیں نا، کون لے کے جاتا ہے؟ ماں باپ لے کے جاتے ہیں، ان کے اہتمام سے جاتے ہیں. کس کی فکر سے جاتے ہیں؟ ماں باپ کی فکر سے. کیوں جاتے ہیں؟ کہ نمازی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، آخرت بن جائے گی. وہاں تو ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، وہاں تو موسیقی بھی سکھاتے ہیں، لیکن لے کے جاتے. اور بتائیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تم اپنے 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے لاؤ، 10 سال کے بچے کو نماز پہ نہ پڑھنے پر سرزنش بھی کرو. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں؟ کتنے کے بچے بچیاں نمازیں پڑھتی؟ یہ ہے خرابی جس نے آج ہماری اس ظاہری دینداری کی روح ختم کر دی.
محبت تو دنیا کی ہے. صحابہ بھی دنیا کرتے تھے لیکن ان کی دنیا دین تھی، اس لیے کہ ان کی دنیا دین کے تابع تھی. ہم بھی دنیا کرتے ہیں لیکن ہماری دنیا، ہمارا دین بھی دنیا بنتا ہے اس لیے کہ ہمارا دین دنیا کے تابع. ہم پہلے دنیا دیکھتے ہیں پھر اللہ کا حکم دیکھتے ہیں. ان کی دنیا بھی دین تھی اور میرا تو دین بھی دنیا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں آخرت کی فکر تھی اور میرے دل و دماغ میں دنیا بیٹھی ہوئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اگر وہ کرو گے تو اللہ تو اسے محبت کرے، اور وہ ہے زہد. یہ ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ ایسی دنیا چھوڑ دیتے تھے جو انہیں آخرت میں پیچھے کر دے، یا ان کی آخرت خطرے میں ڈال دے، یا ان کی آخرت سے انہیں غافل کر دے، یا ان کی آخرت کے لیے ان کے لیے وقت نہ رہے. وہ ایسی دنیا نہیں اختیار کرتے تھے، وہ صرف وہ دنیا اختیار کرتے تھے جس سے ان کی آخرت بنتی تھی، جس سے ان کی آخرت سنورتی تھی، جس سے ان کی آخرت بڑھیا ہوتی تھی. تو یہ ایمان والوں کی جہاں اخلاص ضروری ہے، جہاں صبر شکر ضروری ہے، وہاں زہد اختیار کرنا، آخرت کی محبت، شوق اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت سے اپنے دلوں کو محفوظ رکھنا. ہمارے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے اور بارہا عرض کرتا ہوں، نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے. آپ دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا میرا غم نہ بننے دینا. اب کسی بھی دل کھولو نا تو اندر سے غم کون سا نکلے گا؟ دنیا کا. یہ غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا فجر نہیں پڑتا، یہ تکلیف نہیں ہے ماں باپ کو کہ میری بیٹی کے چہرے پہ حیا کی چادر نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے. اگر اندر کھولوں گا تو اسے غم کس کا ہے؟ دنیا کا. اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگتے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ مجھے دنیا کے غموں سے بچا لے. ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، اے اللہ میری پناہ کہ میرا علم اس کا مقصد دنیا بن جائے. اور اب تو سارا علم کا مقصد ہی دنیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا اے اللہ ایسے علم سے پناہ جس کا مقصد دنیا بن جائے. ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ ایسے آدمی سے بچا جو ہم پہ مسلط ہو اور ہم پہ رحم نہ کھائے، ایسی لوگوں سے بچا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عافیت والی دنیا دے، ایمان کے ساتھ دے اور برکت والی دنیا دے، لیکن جس دنیا سے میری اور آپ کی آخرت بننے والی ہو. اللہ ایسی زندگی ہمارے لیے مبارک فرما. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ